जन्नत के पत्ते। रोहेल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी वो तब आने वाला ही होगा। जवाबन जहान ने एक गहरी परखती नज़र उस पर डाली। तुम्हारा रोहेल से राब्ता है जहान? फूफो ने एक दफ़ा बताया था कि तुम लोग इन टच हो। उसने अपनी पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दिए। हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। मैं उससे मिला था अमेरिका में। अच्छा, कब? उसने तो नहीं बताया। वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए होंगे, वो शाने उचकाकर बोला। उसे बहुत हैरत हुई थी। एक तो पता नहीं उसके घर वालों को हर बात अपने तक महदूद रखने की आदत क्यों थी। अभी पाकिस्तान में उसने अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो उसे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को सब पता था। और अब रोहेल जहान से मिल चुका था, मगर उसने कभी नहीं बताया। आज तो वो रोहेल से ज़रूर पूछेगी, उसने तहैया कर लिया था। लहरें इसी तरह उमड़ उमड़ कर उनके पैर छू रही थीं। जहान, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो ज़रा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, उनसे मोती निकलेंगे। वाकई? अब देखते हैं तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ गई। उन दोनों को एक एक सीप ही मिली। हया ने दूर बैठे टूरिस्ट की टोली से एक बड़ा छुरा लिया जो वो फ्रूट काटने के लिए लाए थे, और जहान के पास वापस पत्थरों पर आ बैठी। पहले उसने अपनी सीप खोली, वो खाली थी। मोलसिक पर कतरे लगे हुए थे। उसने मायूसी से छुरा जहान की तरफ बढ़ा दिया। जहान ने ब्लेड सीप के होल के दर्ज में रखकर एहतियात से उसे काटा और किताब की मानिंद उसे खोल दिया। हया ने गर्दन आगे करके देखा। मोलसिक के खून आलूद लोथड़े के साथ ऊपर किताब में मटर के दानों जितने 3 सफ़ेद मोती जगमगा रहे थे। वो मुतहय्यर सी इन चमकते मोतियों को देख रही थी। जहान ने छुरी की नोक से मोती उखाड़े, उनको पानी से धोया और जेब से एक टिश्यू निकालकर उनमें लपेटा। ये तुम्हारे हुए। उसने टिश्यू हया की तरफ बढ़ाया। उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? वो अभी तक उसी लम्हे के ज़ेरे असर थी। ये लड़कियों के शौक़ होते हैं, मैं इनका क्या करूँगा? वो लापरवाही से बोला था। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर ये बहारे गुल के निकलते तो उसके लिए कितने कीमती होते। उसकी ज़िंदगी का वाहिद मसला मोती हैं जो उसकी सीप से कभी नहीं निकलते। उसने बेदिली से टिश्यू थाम लिया। उसे अपने निकले मोतियों से ज़्यादा खुशी कोई शय नहीं दे सकती थी। शाम में वो आयशा के लैपटॉप के सामने बैठी रोहेल से स्काइप पे बात कर रही थी। जहान दोपहर में ही वापस चला गया था और वो उसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहेल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही थी कि 3 साल पुरानी बात रोहेल ने क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी उसने इशारों कनायों में भी बताया कि उसे सबीन फूफो का बेटा मिला था? उसकी हर सोच का जवाब नफ़ी में था। 3 साल पहले उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा था? वो शरिया एंड लॉ के दूसरे साल में थी। उनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रोहेल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3 साढ़े 3 साल कबल एक दिन रोहेल का अचानक ही फ़ोन आया था। उसने अब्बा से 2-3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाकई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को उसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि उसने किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और उसी की कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहेल ने अब्बा को वजह बताई या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि
کہ کیا ان دو واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا؟ سیدھا سیدھا پوچھا تو روہیل شاہد چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کوئی نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روہیل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی، کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ اچنبھے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے ششو پنج میں ہو۔ تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی، جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر گولی لگی تھی اور اسے بروقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ سو اس کے کہنے پہ میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، سو اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا، پھر ہفتے بعد ہی اس نے پیسے واپس بھجوا دیے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ حق دہق سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم بھی مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے کھچے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگشتہ تھے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتا دوں گا۔ مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ شخص زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا، مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل، آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں، اور وہ دوسری بات اس نے اصرار کرنا چاہا، مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل سا ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اسے چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں کیوں چھپاتے تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکتے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ عائشہ، اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی، نرمی سے بہارے کے گھنگریلے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی، وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رسک ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے، کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے، جس میں سبز نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز
ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئیں؟ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟